بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ رافضیوں کا دعویٰ ہے، ان کا ایک اعتراض ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کفر پر ہوا، اور اپنے اس دعوے کے لیے وہ امام احمد بن حنبل کے ایک قول کو دلیل بناتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال کفر پر ہوا۔ تو ان کے اس دعوے میں کتنی سچائی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور ان کی جو دلیل ہے اس کا بھی ہم انشاءاللہ تعالی محاسبہ کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان کی دلیل کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ ابن ہانی اپنی کتاب مسائل امام احمد میں جلد 2 صفحہ 154 پر لکھتے ہیں۔ ابن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل کو کہتے سنا، اور ان سے یہ دلوے نے کہا کہ میں نے علی بن جعد کو کہتے سنا معاویہ نے اسلام کے بغیر وفات پائی، یعنی کہ ان کا انتقال کفر پہ ہوا جب وہ اسلام سے باہر ہو گئے تھے۔ تو اس قول کو دلیل بنا کر کے شیعہ رافضی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کفر پر ہوا۔ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ مسائل امام احمد کو امام احمد سے کئی شاگردوں نے روایت کیا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب میں امام احمد بن حنبل کے موقف کو درج کیا جائے، جبکہ یہاں پر جو بات درج کی گئی ہے وہ امام احمد بن حنبل کے موقف کے خلاف ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ راوی کی غلطی ہے، اور امام احمد بن حنبل کا موقف کیا ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، اس پر ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ دلیل پیش کریں گے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو باطل قول ہے یہ صرف یحییٰ حمانی سے 2 طریقوں سے منقول ہے، نہ کہ علی بن جعد سے۔ یہاں پر جو راوی نے علی بن جعد کا نام لیا ہے، یعنی کہ یہ راوی کی غلطی ہے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ جو قول ہے یہ علی بن جعد سے نہیں بلکہ یحییٰ حمانی سے آیا ہے۔ خطیب بغدادی اپنی کتاب تاریخ بغداد میں جلد 16 صفحہ 252 پر اسی قول کو مکمل سند سے لکھتے ہیں، اور یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قول آیا ہے وہ یحییٰ بن عبد الحمید حمانی سے آیا ہے، نہ کہ علی بن جعد سے۔ اسی طرح اس قول کو امام مزی نے بھی مکمل سند کے ساتھ میں اپنی کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں جلد 31 صفحہ نمبر 429 میں درج کیا ہے، اور یہاں پر بھی جو سند پہنچتی ہے وہ یحییٰ بن عبد الحمید حمانی تک پہنچتی ہے، یعنی کہ یہ جو بات آئی ہے یہ یحییٰ بن عبد الحمید حمانی سے آئی ہے، علی بن جعد سے نہیں آئی ہے۔ تو ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ راوی نے جو علی بن جعد کا نام لیا ہے کہ یہ سند ان سے آئی ہے، یہ نام لینا راوی کی غلطی ہے، اور یہ جو قول آیا ہے وہ یحییٰ حمانی سے آیا ہے۔ اب آئیے یحییٰ حمانی کے بارے میں امام ذہبی کیا فرماتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام نبلہ میں جلد 10 صفحہ نمبر 537 پر لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کی توثیق یحییٰ بن معین سے تواتر سے ثابت ہے، جس طرح امام احمد بن حنبل سے اس پر جرح تواتر سے ثابت ہے، اور اس کے بارے میں ایک صحابی کے کفر کا فتویٰ دینا بھی صحیح طور پہ منقول ہے۔ اس کی کوئی روایت کتب ستہ میں موجود نہیں ہے، جان بوجھ کر اس کی حدیثیں لینے سے پرہیز کرو۔ تو ثابت ہوا کہ محدثین کے نزدیک یہ راوی یحییٰ حمانی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی روایتوں کو نقل کیا جائے اور اس کی بات پر بھروسہ کیا جائے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے علی بن جعد کا موقف پیش کرتا ہوں کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ علی بن جعد نے تو اپنی مسند میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ علی بن جعد اپنی مسند میں حدیث نمبر 3469 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمری اپنے گھر والوں کے لیے جائز ہے۔ تو دیکھیں کہ علی بن جعد نے خود اپنی کتاب مسند ابن الجعد میں حضرت امیر معاویہ سے روایت نقل کی ہے، اور یاد رہے کہ کسی بھی کافر سے ہرگز روایت لینا جائز نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ علی بن جعد کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے امام احمد بن حنبل کا صحیح موقف پیش کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ میں۔ امام ابو بکر بن خلال اپنی کتاب السنہ میں لکھتے ہیں، ابو طالب نے کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے سوال پوچھا کہ کیا میں اس شخص کی روایتیں لکھ لوں جو یہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال غیر اسلام یا پھر کفر پر ہوا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر کہا
کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کی بھی تکفیر نہیں ہو سکتی۔ مزید آگے ایک روایت نقل کرتے ہیں، ابو بکر سندھی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک شخص نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا، یا ابو عبداللہ، میرے ایک ماموں ہیں جو حضرت معاویہ پر تنقید کرتے ہیں اور اکثر میں ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا ان کے ساتھ کھانا نہ کھایا کرو۔ یعنی کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو جو شخص حضرت امیر معاویہ کی توہین کرتا ہو، ان کی گستاخی کرتا ہو، وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، اگرچہ وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہو۔ تو امام احمد بن حنبل تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتا ہو، ان کی توہین کرتا ہو، تو چاہے وہ آپ کا کتنا قریبی رشتہ دار ہو، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اس سے دور ہو جائیں، اس سے اپنے معاملات کو ترک کر دیں۔ تو ثابت ہوا کہ علی بن جعد کے نزدیک بھی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف مومن ہیں بلکہ صحابی رسول ہیں، اور وہ جو روایت ہے جس کو شیعہ رافضی دلیل بناتے ہیں، وہ روایت سخت ضعیف ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔